والا ہوتا ہے اللہ اس کی نیکیاں قبول فرماتا ہے. جو ایمان والا ہوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. جو ایمان والا ہوتا ہے اللہ اس کو جنت کا حقدار بنا دیتا ہے. جو ایمان والا ہوتا ہے اللہ اس پر اپنی خصوصی رحمت و برکتوں کا نزول فرماتا ہے. جو ایمان والا ہوتا ہے اس پر اللہ کی خاص رحمتیں خاص عنایتیں ہوتی ہیں. لیکن جو بے ایمان ہوتا ہے جس کا ایمان کوئی نہیں، جو غیر مسلم ہے، جو کافر ہے، یہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہے. یہ جنت کے حقدار نہیں، یہ دوزخ کے حقدار ہے. یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہے. تو ایمان والا ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ ایمان کی دولت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے. ساری زندگی میرے بھائیوں ہمیں یہ دعا لازمی کرنی چاہیے، یا اللہ مرتے دم تک ایمان کی سلامتی عطا فرما. فتنے بہت زیادہ آ چکے ہیں. ہر کوئی کہتا ہے میری طرف آ جاؤ میں ٹھیک ہوں، کوئی کہتا ہے میری طرف آ جاؤ میں ٹھیک ہوں. اب ایمان کو بچانا ہے، ایمان پر حملے ہو رہے ہیں. ایمان کو بچانا ہے کیونکہ یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہے. اب اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کرتے رہیں، یا اللہ ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے تو یا اللہ ایک کرم یہ بھی کرنا، مرتے دم تک ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمانا. کوئی دوسرا مذہب نہیں میرے بھائیوں، کوئی دوسرا دین نہیں، کوئی دوسری بات نہیں، کوئی دوسرا نظریہ نہیں. جو نظریہ جو مذہب اسلام کے مخالف ہے وہ قابل قبول ہی نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن کے اندر کہ جو بندہ اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے گا تو اس کا وہ دین قابل قبول ہی نہیں ہوگا. اس کا وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا. دین بس اب ایک ہی ہے، دین اسلام بس. اس کے علاوہ کوئی مذہب، کوئی نظریہ، کوئی سوچ، کوئی دین بھی قابل قبول نہیں ہے. قرآن کی آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے. وہ دین کون سا ہے؟ دین اسلام ہے. اور یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں میرے بھائیوں، دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے اعلان نبوت فرمایا ہے، حضور کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد قیامت تک اب سکہ صرف اسلام کا ہی چلنا ہے. بات صرف اسلام کی ہی ہونی ہے. اسلام کے مقابلے میں کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں. بس جو اسلام ہے اسی پر بات ختم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نا آپ سن کے حیران ہوں گے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں. اسلام کے دوسرے خلیفہ کیا نام ہے جی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہے. اب حضرت عمر کے ہاتھ میں تورات شریف کا نسخہ تھا، آسمانی کتاب ہے. تورات شریف کا نسخہ حضرت عمر کے ہاتھ میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے انہوں نے تورات پڑھنا شروع کر دی. کیا پڑھنا شروع کر دی؟ تورات پڑھنا شروع کر دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ جلال کی وجہ سے بدل گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے فرمایا اے عمر حضور کے چہرے کو تو دیکھو، حضور جلال میں آگے ہے، تم یہ کیا کام کر رہے ہو؟ حضرت عمر نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا اسی وقت لرز اٹھے اور تورات کو بند کر دیا اس نسخے کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آ جائے تو انہوں نے بھی میری پیروی کرنی ہے. ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. یہ ہے اسلام. حالانکہ تورات آسمانی کتاب ہے جی، آسمانی کتاب. ایک عرصے تک لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے رہے ہیں، لوگ اس پر عمل کرتے رہے ہیں، جنت کے حقدار بنتے رہے ہیں. ایک عرصے تک لوگ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہے ہیں. تورات آسمانی کتاب ہے، لیکن جب قرآن آ گیا، جب حضور آ گئے تو سب کچھ منسوخ ہو گیا. اب سکہ صرف قیامت تک اسلام کا ہی چلنا ہے. قیامت تک سکہ صرف اسلام کا چلنا ہے. اسلام کے مقابلے میں کوئی مذہب نہیں،
کوئی دین قابل قبول نہیں ہے. قرآن کی واضح آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ فرماتا ہے جو دین اسلام کے خلاف کوئی دین تلاش کرے گا اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ اب حضور آ گیا. جب حضور آ گیا تو بات ختم. آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا. آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا. جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. اب جس طرف حضور گئے ہیں جو حضور کے ساتھ آ گیا بس قیامت تک وہی ہے. حضرت عمر کو تو رات پڑھنے سے منع فرما دیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. ناراضگی کا اظہار فرمایا. میں نے آپ کو حدیث سنا دیا. کیوں کہ اب قرآن آ گیا ہے نا. قرآن آ گیا ہے. اب پڑھنا ہے تو قرآن پڑھنا ہے. پڑھنا ہے تو قرآن پڑھنا ہے. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرما دیا ہے. جب مسلمانوں کو قرآن مل گیا ہے اب مسلمانوں کو کیا ضرورت ہے دوسرے مذاہب کو دیکھنے کی. مسلمانوں کو کیا ضرورت ہے دوسروں کے پاس جانے کی جب اسلام مل گیا ہے. بڑی سادہ سی مثال میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہمیں سمجھائی ہے. انشاءاللہ وہ سمجھ آ جائے گی. میاں صاحب کہتے ہیں جیری مہندی رنگ نہ دیوے کی اس دا لارا. جیری مہندی رنگ نہ دیوے کی اس دا لارا پاوے سونے ملن ہزارہ اسن یار بٹارا. جس کو سمجھ آ گئی وہ کہہ دے سبحان اللہ. اب پنجابی والی بات تو سمجھ آئے گا. میاں صاحب سادہ سی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ وہ مہندی بندہ کس لیے لگاتا ہے. مہندی بندہ اس لیے لگاتا ہے کہ بال سفید ہو گئے کوئی سرخ ہو جائے کوئی رنگ دار ہو جائے. مہندی لگائی اب رنگ ہی نہیں آ رہا. مہندی لگانے کا کیا فائدہ ہے. میاں صاحب سادہ سی مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ مہندی لگائی مہندی لگانے کا فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر ایسی مہندی لگانے کو کیا کرنا ہے. تو میاں صاحب یہی سمجھا رہے ہیں جب قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. دین اسلام کے خلاف اگر کوئی دین تلاش کرو گے تو وہ قابل قبول نہیں ہے. تو میاں صاحب یہی فرما رہے ہیں کہ دوسرے کے پاس جاؤ گے دوسرے مذہبوں کے پاس جاؤ گے دوسرا نظریہ دوسری سوچ اپناؤ گے فائدہ تو کوئی ہونا ہی نہیں ہے. رنگ تو کوئی چرنا نہیں ہے. لہذا ادھر آ جاؤ. اسلام کے مقابلے میں اگر لاکھوں کروڑوں حسین تمہیں مل جاتے ہیں لیکن ہم نے یار پاوے سونے ملن ہزارہ ایسا نہیں یار. اسلام کے مقابلے میں لاکھوں کروڑوں لوگ اپنا مذہب لے کر آ جائے. ہمارا مذہب بڑا پیارا ہے ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے ہمارے دین میں ایسے ہے. تو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہمیں پنجابی کے شعر میں یہ بات سمجھا دی ہے پاوے سونے ملن ہزارہ ایسا نہیں یار. بس اسلام پڑھ لیا ہے اسلام آ گیا ہے. اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے. قرآن عطا فرما دیا ہے. بات ختم. اور قرآن ایسا قرآن خلیفہ مامون الرشید کے پاس ایک غیر مسلم آ گیا. خلیفہ مامون الرشید کے دور میں ان کے پاس ایک غیر مسلم آیا تو آپ نے کہا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. وہ بندہ کہنے لگا عیسائی کہنے لگا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہو سکتا. پھر کیا ہوا کچھ عرصے بعد وہ بندہ دوبارہ خلیفہ کے پاس آیا. اس وقت وہ مسلمان بھی ہو چکا تھا اور بہترین علم دین بھی اس کے پاس آ چکا تھا. خلیفہ مامون الرشید نے اس سے پوچھا بتاؤ تم تو غیر مسلم تھے مسلمان کیسے ہوئے ہو. وہ بندہ کہنے لگا جی میں نے ریسرچ شروع کی اور میں نے تحقیق کرنا شروع کی مذاہب کے اوپر. جو مذہب سچا ہوگا اس کو اختیار کر لوں گا. وہ کہتا ہے جی میں نے 3 نسخے تیار کیے تورات کے انجیل کے قرآن کے. ان کتابوں میں رد و بدل کیا اپنی طرف سے میں نے. وہ بندہ کہتا ہے میں تورات والوں کے پاس گیا انہوں نے اس کو قبول کر لیا. وہ کہتا ہے میں انجیل والوں کے پاس وہ بدلا ہوا نسخہ لے کر گیا انہوں نے اس کو قبول کر لیا. لیکن وہ کہتا ہے جب میں قرآن والوں کے پاس گیا تو قرآن والوں نے قرآن کو جب پڑھا تو اس میں تبدیلی دیکھی میرے نسخے کو مجھے واپس پکڑا دیا. بچہ تو حافظ قرآن ہے. بچہ تو حافظ قرآن ہے. مسلح پہ قاری صاحب غلطی کر دے آپ صاحب پیچھے سے بتا دیتے نہیں یہاں زبر نہیں ہے زیر ہے یہاں زیر نہیں ہے یہاں زبر ہے غلطی بتا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب میں نے قرآن کا یہ معجزہ دیکھا میں اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. ہمیں جب اسلام مل گیا ہے
قرآن مل گیا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جانے کی؟ جیری مہندی رنگ نہ دیوے کی اس دا لارا، جیری مہندی رنگ نہ دیوے کی اس دا لارا، پاویں سونے ملن ہزارہ اسا نہیں یار بٹارا۔ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہم نے حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، اب ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے تورات میں کیا لکھا ہے جی، انجیل میں کیا لکھا ہے، فلاں جگہ کیا لکھا ہے، نہیں، ہمارے دین اسلام نے ہمیں منع کر دیا ہے۔ اب ہم نے صرف یہی دیکھنا ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، اب ہم نے صرف یہی دیکھنا ہے کہ حدیث میں کیا آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر آنکھیں بند، بس قرآن آ گیا آنکھیں بند کر لے، حضور کا فرمان آ گیا آنکھیں بند کر لے، پھر ادھر ادھر کی بات نہیں۔ ایسا پکا ایمان ہمارا ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ اچھا، اور یہ حضور نے خود تربیت فرمائی ہے، خود اپنے صحابہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت فرمائی ہے کہ جب میری بات آ جائے تو پھر آنکھیں بند کر لینی ہے۔ آپ حدیث سن کے خوش ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کھانے کی دعوت کی انہوں نے حضور کی، حضور ان کے گھر تشریف لے آئے۔ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ جی، آ جاؤ تے میں اکھیاں بچھاواں یا رسول اللہ۔ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، انہوں نے دعوت کی، حضور نے دعوت کو قبول کر لیا، ان کے گھر آ گئے، رحمتیں برکتیں اور حضور کے قدم مبارک جہاں لگ جائے، سبحان اللہ۔ قدموں کی پھر کیا شان ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی کیا شان ہے۔ انہوں نے دعوت کی، حضور چلے گئے دعوت پہ، بکری کا گوشت انہوں نے بنایا تھا۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں، میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت میں سے دستی کا گوشت بڑا پسند تھا۔ دستی کا جو اگلی ٹانگ ہے نا بکری کی، یہ والا اس کا گوشت حضور کو بڑا پسند تھا۔ اب بکری کا گوشت صحابی نے تیار کیا، کھانا وغیرہ، حضور نے فرمایا دستی لاؤ۔ صحابی نے دستی پکڑائی، دستی کا گوشت پکڑایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرما لیا۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ، زور لگا کر کہیں سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی، میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی، کج لیندے آسی آندے پول کملی، ٹھنڈیاں ہواواں نے مدینے وچوں چلیا، زلفاں نو دتا جدوں کھول کملی والیا، عرش سجایا سنیا رب کلیا، راتوں رات آجا میرے کول کملی والے۔ حضور کی باتیں ہیں تو سبحان اللہ کہنا تو بنتا ہے نا، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی کا گوشت تناول فرمایا، حضور نے فرمایا لاؤ دستی کا گوشت اور لاؤ۔ انہوں نے پھر دستی کا گوشت دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی تناول فرما لیا۔ جب وہ بھی تناول کیا، تیسری مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا لاؤ دستی کا گوشت۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹانگیں بکری کی آگے جو ہے وہ دو ہی ہیں، دو میں نے آپ کو پیش کرنی ہے، اب مزید تو نہیں ہے۔ اب سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو میں نے آپ کو بات کہی تھی کہ حضور کے فرمان سے آنکھیں بند کر لینی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کی تربیت کی، فرمایا مجھے بھی پتا ہے، تجھے بھی پتا ہے، بکری کی جو اگلی ٹانگیں ہوتی ہیں وہ دو ہی ہوتی ہیں، لیکن اگر آج میں مانتا رہتا اور تو بات نہ کرتا، مجھے دیتا رہتا، یہ دستیاں ختم ہی نہیں ہونی تھی۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ مجھے بھی پتہ ہے، تجھے بھی پتہ ہے، ٹانگیں تو دو ہی ہیں، لیکن جب میں تجھے کہہ رہا تھا لاؤ لاؤ، تم دیتے رہتے، یہ تو کبھی ختم ہونے ہی نہیں تھی۔ حضور نے خود تربیت کی ہے کہ جب میں جو کہہ رہا ہوں پھر بات ختم، پھر بات ختم۔ سب کو پتا ہے بکری کی ٹانگیں دو ہیں، لیکن حضور فرما رہے ہیں لاؤ لاؤ۔ حضور نے فرمایا اگر تم نہ بولتے درمیان میں مانگتا رہتا تم دیتے رہتے، میں مانگتا رہتا تم دیتے رہتے، دستی کا گوشت ختم ہی نہیں ہونا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اللہ کے محبوب ہے نا، سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ تو اس میں ہماری بھی تربیت ہے، حضور ہمیں بھی سمجھا رہے ہیں کہ جب حدیث آ جائے تمہارے سامنے پھر آنکھیں بند، پھر عقل کے گھوڑے نہیں چلانے کہ یہ کیسے ہو گیا وہ کیسے ہو گیا،
پھر جب حضور کی بات آ گئی بات ختم. اچھا پھر صحابہ کی زندگی بھی ایسی تھی, ایسے پھر انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں, ان کے بھائی بیمار ہو گئے, ان کو پیٹ کی بیماری لگ گئی, دست آنا شروع ہو گئے ان کو. اب سنیے ذرا, دیکھیں پیٹ کی بیماری لگی ہے, دست آ رہے ہیں, تو بندے کو کہاں جانا چاہیے؟ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے نا, حکیم طبیب کے پاس جانا چاہیے. صحابی رسول کے بھائی کا پیٹ خراب ہے, پیٹ کی بیماری لگ گئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے, کیونکہ وہ جانتے تھے سب طبیبوں کے جو طبیب ہے وہ رب کے حبیب ہے. سب طبیبوں کے جو طبیب ہے وہ رب کے حبیب ہے. پیٹ خراب ہوا, کوئی نماز روزے کا مسئلہ نہیں, کوئی جو ہے قرآن کا مسئلہ نہیں, کوئی دین کا مسئلہ پوچھنے نہیں آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنے لگے, حضور میرا بھائی بیمار ہو گیا ہے, پیٹ کی بیماری لگ گئی ہے, دست آ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو نماز روزے کے مسئلے بتانے آیا ہوں, جاؤ کسی حکیم طبیب کے پاس, ڈاکٹر کے پاس جاؤ. نہیں 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 میرے بھائیو, حضور کے غلام جب آئے تو حضور نے کرم نوازی فرما دی. فرمایا جاؤ اپنے بھائی کو شہد پلاؤ, اللہ شفا عطا فرما دے گا. بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ جی. اب وہ صحابی واپس گئے, انہوں نے شہد پلا دیا. جب انہوں نے شہد پیا تو بیماری اور زیادہ ہو گئی, بیماری اور زیادہ ہو گئی. پھر وہ صحابی واپس حضور کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد پلانے سے بیماری اور زیادہ ہو گئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ پھر جا کے شہد پلاؤ. وہ دوبارہ گئے, دوبارہ جا کے شہد پلایا. صحابی کا ایمان آپ نے ساتھ ساتھ غور کرتے جانا کہ صحابی کا ایمان کیسا تھا. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دوائی لینے, آرام نہ آئے تو ڈاکٹر دوائی بدل کے دیتا ہے, تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے کہ شاید اس سے آرام آ جائے گا. لیکن اگر اس سے بھی آرام نہ آئے تو ہم ڈاکٹر ہی بدل لیتے ہیں کہ بھائی یہاں سے نہیں کسی اور کے پاس جاتے ہیں نا. لیکن صحابی کا انداز دیکھیں, میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھیں. بھائی کو شہد پلایا, پیٹ کی بیماری اور زیادہ ہو گئی. پھر شہد پلایا, پھر پیٹ کی بیماری اور زیادہ ہو گئی. تیسری مرتبہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آگے, حضور شہد پلانے سے تو پیٹ کی بیماری زیادہ ہو رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا, فرمایا جاؤ شہد پلاؤ, اللہ شفا عطا فرمائے گا. اور تیسری مرتبہ بھی شہد پلایا, پھر بیماری زیادہ ہو گئی. اب دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کے فرمان پر یقین دیکھیں ذرا, حضور کا اللہ کے فرمان پر یقین دیکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب چوتھی مرتبہ اس کا بھائی وہ جو صحابی ہیں وہ آئے نا, انہیں کہا حضور اب تو اور زیادہ پیٹ کی بیماری ہوگی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے میرے پیارے صحابی اللہ کا فرمان سچا ہے, تیرے بھائی کا جو پیٹ ہے یہ جھوٹا ہے, تیرے بھائی کا جو پیٹ ہے یہ جھوٹا ہے. اللہ کے فرمان سچا ہے, اگرچہ آرام نہیں آ رہا, اگرچہ آرام نہیں آ رہا. حضور نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ نے حکم دیا ہے نا کہ اس کو شہد پلاؤ. ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. حضور نے فرمایا میں رب کے حکم سے یہ کہہ رہا ہوں, مجھے اللہ نے حکم دیا کہ اس کو شہد پلاؤ, آرام آ جائے گا. لیکن اگر اس کو آرام نہیں آ رہا تو اللہ کے فرمان میں کوئی کمی نہیں ہے, اللہ کا فرمان سچا ہے. قصور ہے تو اس کے پیٹ کا قصور ہے, قصور ہے تو اس کے پیٹ کا قصور ہے. جاؤ چوتھی مرتبہ جاؤ, رب کا حکم یہی ہے, شہد پلاؤ گے تو آرام آئے گا. چوتھی مرتبہ جب شہد پلایا تو اللہ نے شفا عطا فرما دی. حدیث میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے, صحابہ کا ایمان کتنا مضبوط تھا. پہلی مرتبہ آرام نہیں آیا, دوسری مرتبہ آرام نہیں آیا, تیسری مرتبہ آرام نہیں آیا. صحابی نے طبیب نہیں بدلا, صحابی نے طبیب نہیں بدلا کہ یار کسی اور کے پاس چلے جاتا ہوں, کہیں اور چلے جاتا ہوں. نہیں نہیں نہیں, صحابہ کو پتا تھا جو کچھ بھی ملنا ہے اس در سے ہی ملنا ہے. شاعر کہتے ہیں نا, چہرے سے ضیا پائی دکھ درد, چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے. حضور کے چہرے سے چاند ستاروں کو روشنی ملی ہے نا. تو شاعر کہتا ہے چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے, اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے. یہ در پھر ایسا در ہے, صحابہ کا پھر ایمان اتنا مضبوط تھا, عقیدہ اتنا مضبوط تھا, ان کو پتا تھا آرام آنا ہے تو پھر یہی سے آنا ہے. آج ہم ایک مرتبہ پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں اور آرام ہی نہیں آیا, یہ کوئی پیر ہے؟ نہیں جی, میں پیر صاحب سے طویل بھی لیا تھا, آرام ہی نہیں آیا. یقین ہی نہیں ہے, یقین کامل تو پیر
کامل. اب جب مرید کو یقین ہی ہے آرام کیا آنا ہے. صحابی کو یقین تھا, چوتھی مرتبہ اللہ نے شفا عطا فرما دی. تو ایمان اسلام کی دولت جب اللہ عطا فرما دے پھر ہونا کیا چاہیے, پکا سچا. پھر ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے, پھر مضبوطی کے ساتھ مضبوط ہو کے دلیر ہو کے اسلام پر قائم رہنا چاہیے میرے بھائیوں. پھر صحابہ نے اسی انداز میں اپنی زندگی گزاری. بہت ہی پیاری آپ کو حدیث سناتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرب دیہاتی سے گورا خرید لیا. کیا خریدا؟ گورا خریدا. اس کو کہا میرے ساتھ چلو, میں تمہیں پھر اس کی قیمت ادا کرتا ہوں. وہ ساتھ چلنے لگا, تھوڑا وہ پیچھے تھا, اور کسٹمر آ گئے, انہوں نے کہا ہمیں دے دو, ہم تمہیں زیادہ پیسے دیں گے. وہ اپنا گورا ان کو بیچنے لگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تیرا اور میرا سودا ہو چکا ہے, بس تجھے پیسے دینے ہیں, چیز تو یہ میری ہے, اب تم دوسروں کو کیوں دے رہے ہو. وہ آگے سے مکر گیا, کہتا جی آپ کا میرا سودا نہیں ہوا, کوئی گواہ ہے تو لائے میں مان جاؤں گا, کوئی گواہ ہے تو لائے میں مان جاؤں گا. اب اس وقت گواہ بھی کوئی نہیں تھا, جب بات ہوئی تھی گواہ بھی کوئی نہیں تھا. اب وہ گواہ کا مطالبہ کر رہا تھا. اب ہجوم لگ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. جب رش پڑ گیا وہ کہنے لگا جی گواہ لائے, ہمارا تو سودا نہیں ہوا. حضرت خزیمہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں حضور نے تمہارے ساتھ سودا طے کیا ہے. ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. اب وہ گورا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید لیا. جب گھر گئے تو حضور نے اپنے صحابی سے پوچھا خزیمہ تم تو وہاں تھے ہی نہیں, جب میرا اس کے ساتھ سودا طے ہوا تھا, خرید و فروخت میں کر رہا تھا, میرے پیارے صحابی تم اس وقت نہیں تھے, پھر تم نے گواہی کیوں دی. صحابی نے بڑا پیارا جملہ کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی جو آسمانوں کی خبریں آپ ہمیں دیتے ہیں حضور ہم اس پر یقین کرتے ہیں, یہ تو دنیا کی باتیں ہیں, یہاں کیسے آپ جھوٹے ہو سکتے ہیں. وہ لگا کر کے سبحان اللہ. تو یہ صحابہ کا ایمان دیکھے کیسا تھا, کیسی پیاری بات انہوں نے کہی کہ آپ ہمیں آسمان کی باتیں بتاتے ہیں, ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں, یہ تو دنیا کی بات. حضور آپ تو سچے نبی ہیں, آپ تو سچے نبی ہیں. اب دیکھیں حضور نے پھر کیا عطا فرمایا. جہاں بھی گواہی کی ضرورت پڑتی ہے دو بندوں کی, تو دو بندے گواہی دیتے ہیں نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ ادا دیکھی, محبت بڑھی, حضور نے فرمایا میرا یہ صحابی خزیمہ جب بھی دو گواہوں کی ضرورت ہوگی, اگر یہ اکیلا بھی وہاں موجود ہوا, اس ایک بندے کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہوگی. ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. تو آیا نظر تے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں وچ, تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں وچ رنگیندے محمد. جو حضور کی بارگاہ میں آیا حضور نے عطا فرما دیا. اور کتنا بڑا اختیار, کتنی بڑی بات. یہ کوئی چھوٹا موٹا اعزاز نہیں ہے, کم و بیش 1,24,000 صحابہ ہوئے ہیں, ایک ہی صحابی کو یہ اعزاز ملا ہے. کیا اعزاز ملا ہے؟ ان ایک کی گواہی دو کے برابر, ایک کی گواہی دو کی برابر. پھر ایسا ہوا بھی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جب قرآن جمع ہو رہا تھا نا, قرآن جمع ہو رہا تھا, ایک ایک آیت پر دو صحابی گواہ لائے جاتے تھے, ایک ایک آیت پر دو صحابی گواہ لائے جاتے تھے. جب حضرت خزیمہ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ان کی ایک ہی گواہی کافی ہے. صحابہ نے بھی عمل بھی کر کے دکھایا. کیوں شان ملی؟ حضور کی خدمت کی, حضور کو خوش کر دیا. جو حضور کو خوش کرتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے. حضور کے ایک صحابی ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ پیش کیا. کیا کیا جی؟ پانی کا پیالہ پیش کیا, اس میں بال تھا. اب حضور کے ادب میں, احترام میں, صحابی رسول نے وہ بال نکال لیا پانی میں سے اور پانی پیش کر دیا حضور کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سی بات سے اتنے خوش ہوئے کہ اس نے میرا ادب کیا, احترام کیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے, دعا کی, اللہم جملہ, یا اللہ اس صحابی نے میرا ادب کیا, احترام کیا ہے, یا اللہ میں دعا کرتا ہوں اس کو سونا بنا دے, یا اللہ اس کو حسین بنا دے, یا اللہ اس کو خوبصورت بنا دے. اب حضور کی دعا قبول ہوتی ہے, آپ سب کو پتہ ہی ہے. حضور جب بھی دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرما لیتا ہے. اب ان کو یہ دعا مل گئی حضور کی. دیکھنے والوں نے دیکھا ان کی عمر 94 سال ہوگی. کتنے سال ہوگی؟
94 سال. آپ کو پتہ ہے کہ 90 سال سے زیادہ جس بندے کی عمر ہوتی ہے اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے دی، یا اللہ اس کو حسین بنا، خوبصورت بنا. تو دیکھنے والے کہتے ہیں 94 سال کی عمر میں ہم نے اس کو دیکھا، وہ جوان بھی تھا، حسین بھی تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ 94 سال کی عمر میں اس کی داڑھی میں ایک بھی بال سفید نہیں تھا. اچھا یہ سب کچھ کیوں ملا؟ حضور کو خوش کیا. کس کو خوش کیا؟ حضور کو خوش کیا. بات پھر وہی ہے، صحابہ نے حضور کے دامن کو پکڑ لیا، پھر ادھر ادھر نہیں دیکھا، ادھر ادھر نہیں دیکھا. ان کا بھی یہی تھا نا، جیری مہندی رنگ نہ دیوے کی اس دا لارا. ان کو پتا تھا کسی اور طرف جائیں گے فائدہ ہی کیوں نہیں ہونا. فائدہ ہے تو حضور کے قدموں میں بیٹھ کے فائدہ ہے. جیری مہندی رنگ نہ دیوے کی اس دا لارا، پاوے سونے ملن ہزارہ. اسانی یار، اسانی یار، لب پر ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور